ایک تعزیت میں چلا گیا، میرا معمول ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں نے کہا دعا فرمائے، ہاتھ اٹھائے میں نے، 2-3 مولوی صاحبان بیٹھے تھے، موحد صاحبان، کسی نے ان سے کہا آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، سنت میں نہیں ہے، کہنے لگے سنت میں نہیں ہے، اگر ہو تو ہم حاضر ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر حیدرآباد سے کراچی آئے، آپ مجھے سنت میں یہ دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت میں مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدینے جاتے تھے؟ یہ جو آئے ہیں کس دلیل سے آئے؟ یہ بھی عرف ہے، اس کا ثبوت پورے ذخیرۃ الحدیث میں نہیں ہے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی گیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کل یہ کہتا ہوں تمہیں کہ دلیل سے مراد آپ کا علم ہے یا شریعت ہے؟ تو کہنے لگے شریعت ہے، تو میں نے کہا آپ کا علم تو محیط نہیں ہے۔ بخاری شریف میں 3 جگہ یہ روایت آئی ہے کہ غزوہ طاس میں ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کو تیر لگے، جب وہ مرنے لگے تو ابو موسیٰ اشعری کو وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہے اور کہے کہ میرے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پانی منگوایا، وضو فرمایا، ثم رفع یدیہ، بخاری میں غزوہ طاس سے شروع ہو گئی، پہلی مرتبہ غزوہ طاس، ثم رفع یدیہ، پھر حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لہ، اور دعا فرمائی۔ استحباب کے لیے تو ایک دفعہ ثبوت کافی، ایک دفعہ کافی۔ تو میں نے کہا آپ ویسے کہتے ہیں کہ ثابت نہیں، اور بھی بڑے محدثین بیٹھے تھے، تھیوری بدلتے رہے، لیکن میں نے کہا یہ گرد و میدان لائیے بخاری، ہم بھی بخاری پڑھاتے ہیں اور تماشا دیکھے گا۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، ہمارے شہر میں ایک مفتی ہے، اس کا کام یہی ہے کہ سارے جہان سے علیحدہ چلے گا، وہ ہے بزرگ شخصیت، لیکن خدا جانے کہ کس بد دعا کا شکار ہے۔ اب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد بغیر دعا کیے اٹھو، اصل تو یہ ہے کہ دعا مت کرو، یہ تو اس کا فرع ہے کہ اجتماعی دعا نہ کرو۔ تو میں اس میں ایک بات کرتا ہوں ابتدائی، کہ ہمارے دیوبند کے 2 سلسلے کہ بڑے عالم شیخ الاسلام حضرت مدنی ہے اور ان کے بڑے فقیہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 پر ایک رسالہ رکھا ہے، استحباب الدعوات بعد المکتوبات کے نام، اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا نہ ہو، یعنی التزام کے ساتھ، اور اس کتاب کا نام ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، لیکن بعد المکتوبہ دعا کو مشروع و مسنون کہا ہے۔ تو دیوبند کے اکابر اور اصاغر بعد المکتوبہ اجتماعی دعا پر متفق ہے، علماً عملاً۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسری طرف جانا ٹھیک نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ حضرت حکیم الامت سے کس طرح آپ اختلاف کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام تو آپ کے دور حدیث کے استاد ہیں، اور مفتی کفایت اللہ اور شیخ الاسلام ایک ہیں۔ تو اس لیے بعد المکتوبہ دعا کا انکار یہ صحیح نہیں، اور یہ ہندوستان کے ہمارے اکابر کا متواتر عمل ہے۔ اسی طرح بعض جگہ عید کے دن خطبے سے پہلے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی بوجوہ غلط ہے۔ دعا کا موقع محل بعد خطبہ عید ہے، نہ کہ قبل الخطبہ ہے۔ اور میں نے اس موضوع پر ایک دارالعلوم کے مفتی کا رد لکھا تھا، مخدوم محترم مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔
مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد کو پتہ چلا، انہوں نے اس کی توثیق کی، اور پھر مولانا لدھیانوی نے اسے البینات شمارے میں شائع کیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی خلاف کرے پیغمبر کا، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ اس کو ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ جنازہ مسجد میں پڑھتے، اور پیغمبر نے ابو داؤد کتاب الجنائز میں فرمایا ہے، من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له، جو مسجد میں جنازہ پڑھے اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس بوتل شاہ کو ثواب نہیں ملتا ہے، تو وہ جو مر چکا ہے اس کو کیا مل رہا ہے؟ بوتل کے ٹکڑے اور شیشے۔ پیغمبر نے کہا ہے کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان مت کرو، اور مسجد سے ریڈیو پاکستان کا برانچ بنایا ہے، آج فلاں کی ماں گم ہو گئی، آج فلاں کی بیوی گم ہو گئی، آج فلاں کی 22 سال کی چھوٹی نوجوان بچی دودھ پینے والی گم ہو گئی۔ آگا کالین نلانے سے یار سنا دے گئی اگر وہ کشیر ہے تقوی الگ بٹی جی ضرور کہو نقد جماعت پلیتے یا مولا دجیان یا رسول دے برا پاسی چابی برا والی اور سکر بفلا کو اے اعلان سن لے کہ آج سے مسجد ریڈیو پاکستان ہو رہا ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں مسجد کا ادب نہیں کرا سکتے ان کو علماء کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ آپ خدا کے گھر کے آداب نہیں جانتے، آپ کو مطلب معلوم نہیں، اس لیے لوگ دلیر یہاں کوئی آ گئے۔ یا ایک شخص کی ایک زمانے میں کوئی چیز گم ہو گئی تھی، میرے پاس آیا کہ اعلان کرے، میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا یہاں۔ میں نے کہا یہ تو ریڈیو پاکستان نہیں، وہ تو عالمگیر روڈ پہ، یہ تو جامع مسجد آخر ہے۔ کہنے لگا سب جگہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سب لوگ جھینگے کھاتے ہیں اور کپورے کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے کیا؟ میں ٹول خلخری نہ منگو خروج ذرا خلخروں ذمہ دار ہونے۔ ہمارے سیکرٹری تھے، ان کے پاس گئے، کس مولوی کو رکھا ہے؟ اس نے کہا بڑا بہترین مولوی، کہا اعلان نہیں کرنے دے رہا ہے میری کوئی چیز جو۔ اس نے کہا میری اپنی ایک عزیزہ گم ہو گئی تھی اور ہم اعلان نہیں کر سکے۔ تو یہ اس قوم کی قسمت ہے کہ ان کے مذہب کے رہنما اتنے کمزور ہیں۔ کیوں کمزور ہے؟ کمزوری دو وجہ سے آتی ہے، ایک جب انسان عمل میں مخلص نہ ہو، اور دوسرا جب انسان کسی سے کم عقل ہو۔ جب یہ دو باتیں نہ ہوں، عمل میں کامل ہوں، آپ عمل سے مراد دین ہے، اور لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگے تو مسئلہ ڈنک کی چوٹ بتائے گا۔